بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول زندان محبت کا اگلا حصہ۔ تمہیں ضرورت نہیں میرے فکر کرنے کی، بیگانگی سے بھرپور انداز میں کہا گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس مل چکا تھا اسے۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ خود ہی ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ ایک ہاتھ سے بینڈیج کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ لائے میں کر دیتی ہوں۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ کہا نا ضرورت نہیں تمہاری نوازشوں کی مجھے، دور ہی رہو اب مجھ سے تو بہتر ہے۔ اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکتا وہ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے کو بڑھا گیا۔ وہ خاموشی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی گئی۔ حسن، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنے بدگمان؟ وہ کمزور سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی جب حسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس کر دو، اب میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کا ڈھونگ مت کرو۔ تمہاری اصلیت کیا ہے میں جان چکا ہوں، سرد و سپاٹ لہجے میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ لب کاٹتی چپ ہو گئی، جانتی تھی اس سے اس وقت کچھ کہنا سننے کا فائدہ ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد جیسے تیسے کر کے بینڈیج کرتا وہ پھر سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ اٹھ کر باہر آئی تو حسن کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ وہ بے بس نگاہوں سے گیٹ کو تکتی رہ گئی۔ رات کے وقت وہ کھانا بنا کر اداس سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی جب باہر گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر عمارت کے داخلی دروازے تک آئی تو نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی حسن کی گاڑی پر پڑی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حسن کی ناراضگی شاید ابھی تک برقرار تھی، تب بھی تو آج ہارن نہیں دیا اور خود گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولا اس نے۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے اپنا کوئی کام نہیں کروانا چاہ رہا تھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی تھی، منتظر سی۔ حسن بریف کیس تھامے دروازے کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھے بغیر اور سلام کیے بغیر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلا گیا۔ چہرے پر اسے دیکھتے ہی بے انتہا سختی آ چکی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر مزمحل قدموں سے چلتی کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بیڈ پر گرا ہوا تھا، ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں جبکہ بائیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شوز اتارنے چاہے جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب مت آنا، اب تم میرے ہاتھ سلامت ہیں، اپنے سب کام میں خود کر سکتا ہوں، درشتی سے کہتے ہوئے وہ ایک طرف سے گزرتا صوفے پر جا بیٹھا، ساتھ ہی شوز اتارنے شروع کیے۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھ گئی، ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی۔ جانے کیوں اس کی یہ بے رخی تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اماوس کی رات اس جن زادے نے ہانیہ کو اپنا اسیر کیا تھا، کیونکہ اماوس کی رات میں غیر انسانی مخلوقات کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھ رہی تھیں ویسے ویسے اس جن زادے کے سحر کا اثر بھی کم پڑتا جا رہا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ایک اور کوشش کی تھی حسن کی ناراضگی کو کم کرنے کی۔ بدلے میں حسن نے فقط ایک تلخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور الماری سے اپنا ٹراؤزر لیتا اٹیچ باتھ کی جانب بڑھ گیا۔ البتہ باتھ روم کے قریب ایک لمحے کو رکا تھا وہ۔ جب تک میں نہا کر نکلوں کوشش کرنا کہ اپنی شکل گم کر لو اس کمرے سے، تمہیں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے میرا، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ تحقیر کے احساس سے ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو صاف کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے تھے۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، روتے روتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہانیہ نیند کے عالم میں ہی اسے اپنے بہت قریب کسی سرگوشی کا احساس ہوا۔
وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ سامنے اشب کو کھڑے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ ہاں میں تم پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اسے اس کی سزا دے دی، لیکن اس کا آج ہاتھ اٹھا ہے، آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بہت انمول ہو ہانیہ، میری نظر سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا اہمیت ہے تمہاری۔ چلو میرے ساتھ، میری دنیا میں چلتے ہیں، وہاں یہ سب نہیں ہوگا، بس میں اور تم ہوں گے اور سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا گال چھونے کو آگے بڑھا، جب ہانیہ ڈر کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، پلیز جان چھوڑ دو میری۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس کی بات پر اشب کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، آنکھیں سرخ رنگ کی ہونے لگی تھیں، غصے کے عالم میں وہ اپنے اصلی روپ میں آنے لگا تھا۔ میرے ساتھ تو آج تمہیں جانا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے یا زبردستی، یہ تم پہ منحصر ہے۔ آواز کی دلکشی بھی کہیں کھو گئی تھی، عجیب سی آواز تھی اس کی۔ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی، تبھی اشب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہانیہ کو اپنے بازو پر شدید تپش کا احساس ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا، لیو می پلیز۔ وہ چیخنے لگی تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی، ساتھ ہی اپنا بازو بھی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشب کی انگلیوں کے لمس سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد جھلس رہی ہو۔ حسن جو کمرے میں سو رہا تھا، باہر سے چیخوں کی آواز پر بیدار ہوا۔ چند لمحے لگے تھے اس کے حواس بیدار ہونے میں۔ یہ ہانیہ کی آواز تھی اور اس کی آواز میں دل چیرنے والی اذیت پنہاں تھی۔ وہ ساری ناراضگی، غصہ اور خفگی بھلائے بغیر سلیپرز پہنے تیزی سے باہر آیا۔ سامنے عجیب منظر تھا، ہانیہ کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کسی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی اور اپنا بازو بھی کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی نہ تھا۔ حسن تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ ہانی کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شدید پریشانی کے عالم میں حسن نے اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حسن کے چھوتے ہی اس جن زادے اشب کو کرنٹ سا لگا۔ ہانیہ کی کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ ہانیہ حسن کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ہانی میری جان، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو، یوں رو کیوں رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حسن وہ مجھے لے جائے گا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا حسن، مجھے پلیز کہیں چھپا لیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے حسن، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے چھپا لیں۔ اس کی نظروں سے دور، اس کی پہنچ سے دور، وہ سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جن زادے نے سلگتی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ اس کا اصل روپ اور اصل چہرہ ہانیہ کے سامنے آتا، وہ چھپاک سے غائب ہو گیا۔ حسن نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہانیہ کی اس حالت کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہانی ادھر کوئی نہیں ہے یار، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر حسن خود تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ ارے مجھے نہیں بیٹھنا ادھر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے حسن، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی آ جاؤ، لیکن یوں رونا تو بند کرو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں صاف کیں اور اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیتا کچن میں لے آیا، کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا، پھر کانچ کے صاف شفاف گلاس میں پانی لا کر اسے تھمایا۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد ہانیہ نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حالت قدرے بہتر ہوئی تھی، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کلائی کو دیکھا جہاں بظاہر کوئی نشان نہ تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے جلد چل گئی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ٹیبل سے ٹیک لگا کر حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی متورم تھیں۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا خواب نہیں ہے حسن، وہ سچ میں ہے، یقین کریں میرا، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ مجھے آپ سے چھین لینا چاہتا ہے،
وہ چلا ہی تو اٹھی تھی اس کی بات پر۔ حسن حیران سا اس کا رد عمل دیکھے گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے وہ۔ صرف اسے تسلی دینے کی خاطر وہ مان گیا تھا۔ ہانیہ نے سسکیوں کے درمیان سے اب تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ حسن پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے بعد ہانیہ کی حالت بہتر ہو چکی ہے تو وہ غلط تھا۔ اس کی حالت اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب کچھ بھی حسن کو بتاتی نہ تھی، اور جب آج اس نے تمام رازوں سے پردہ ہٹایا تو حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا حسن، وہ بہت برا ہے، کسی عامل سے رجوع کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو ختم کروانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں وہ نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرا۔ تبھی ہمارے درمیان لڑائیاں کروائیں اس نے، ہمارے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر دیے۔ وہ کہتا ہے آپ سے چھٹکارا دلانے کے بعد وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیا جادو کیا تھا مجھ پر، لیکن میں اس کی اسیر ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہ کر مجھے فراموش کرتے جا رہے تھے، اور میں تنہائی سے ڈرتی جا رہی تھی۔ شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اس نے مجھے اتنی اہمیت کا احساس دلایا، ایک ایسی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں لے گیا کہ میں اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی، اور میرے اور آپ کے درمیان موجود یہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور مجھے اپنے ساتھ کسی پکی اور مضبوط ڈور میں باندھتا جا رہا تھا۔ میں خود اپنے دل و دماغ پر قابو نہیں رکھ پائی حسن۔ آپ میں اور آپ سے جڑے اس رشتے میں میری دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی، لیکن آج آپ کے غصے، آپ کی شدید ناراضگی نے جیسے مجھے کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ کتنا بھی مضبوط ہو، لیکن آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، اور مجھے اس کے شر سے بچانے اور آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت پہچاننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ کی محبت کا احساس ہوتے ہی اس کا سحر میرے وجود پر سے، میرے دل و دماغ پر سے چھٹنے لگا تھا، اور آج ابھی جب آپ نے مجھے چھوا تو اس نے فوراً میری کلائی آزاد کر دی۔ اسے کرنی پڑی تھی حسن، کیونکہ آپ میرے محرم ہیں۔ مجھے چھونے کا حق اللہ نے فقط آپ کو تفویض کیا ہے، اسے نہیں۔ وہ روتے ہوئے جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ حسن بس اسے دیکھتے گیا۔ اس کے لہجے سے، اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن ان سب باتوں کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے عقل انکاری تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کی دنیا میں گھس آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دنیاؤں کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے؟ اس سرحد کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ آپ میرا یقین کر رہے ہیں نا حسن؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دے اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے اس سب کا۔ چلو ابھی کمرے میں چل کر سو جاؤ، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تمہاری۔ نرمی سے کہتے ہوئے حسن نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ پانی کے ساتھ اسے چند ٹیبلٹس دیں جن میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ حسن پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ کیا اسے واقعی کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر ہانیہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کوئی عامل اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے تو عامل کو بلانے میں کوئی حرج تو نہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج کل اس طرح کے لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں۔ پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے اس کام کو۔ ایسے میں کوئی صحیح بندہ کیسے مل سکتا ہے اسے جو اس سب میں واقعی ماہر ہو؟ وہ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک بات تو وہ مان چکا تھا کہ ہانیہ پر شک کر کے اس نے غلط کیا۔ یقیناً وہ اس کی غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر ہی وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تب بھی ہانیہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ حسن پلیز مجھے گھر میں اکیلی چھوڑ کر مت جائیں، مجھے خوف آتا ہے۔ وہ رونی والی ہو گئی تھی۔ حسن جو ڈریسنگ مرر کے ساتھ سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا، ہانیہ کی تیسری بار دہرائی گئی اس بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا جو بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھی آنکھوں میں آس اور امید کا جہاں آباد کیے اسے تک رہی تھی۔ یار بتایا تو ہے آج جانا ضروری ہے، بہت اہم میٹنگ ہے میری۔ ٹائم ٹو ٹائم فون پہ باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔
کہ میں ساری تیاری کر چکا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آنے کی۔ کہیں باہر چلیں گے، پھر ڈنر باہر کریں گے۔ تم پریشان ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں بھی وقتاً فوقتاً کال کرتا رہوں گا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ہانیہ کے وجود پر لرزش سی طاری تھی، ہاتھوں میں بھی کپ کپاہٹ تھی۔ حسن اگر وہ پھر آ گیا تو یہ کھڑکیاں دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ ہانی میری جان، بہادر بنو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ میں تو تمہاری بہادری سے بہت متاثر تھا، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہانیہ ہو۔ ایسی ڈرپوک ہانیہ کو تو نہیں اپنایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ مانا کہ کچھ عرصہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے تمہیں فراموش کر دیا تھا، تمہاری طرف سے غفلت برتی تھی، لیکن میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کرو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تبھی تو ہمارے رب نے ہمیں ملایا، کوئی دوسرا ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا، جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بس۔ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، اور اس کی مخلوق میں سے کوئی کسی کو الگ نہیں کر سکتا، اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی جرت کسی میں نہیں۔ اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنا ناممکن ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کر رہا تھا، اسے امید دلا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں دبے خوف کے باوجود اس کی باتوں پر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ حسن کا بخشا مان ہی تھا کہ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی، صرف اس لیے کہ حسن پریشان ہو کر آفس نہ جائے۔ میں کچھ دیر رک جاتا ہوں، ملازمہ آنے ہی والی ہے، اس سے بات کروں گا، فل ڈے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں اسے۔ اگر تو مان گئی تو ٹھیک، ورنہ ایک دو دن میں کسی اور ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوں تم سارا دن اکیلی نہیں ہوگی، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ باقی اس سارے مسئلے کا بھی کوئی حل نکالتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لو، محبت بھری لہجے میں کہتے ہوئے حسن نے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان دیکھی تو آہستہ سے اس کے سر سے سر ٹکرایا۔ اس کی نم پلکوں اور ہونٹوں کو کی مسکان دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے دھوپ میں برسات ہو رہی ہو۔ وہ تیاری کر کے کچن میں آیا تو ہانیہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ حسن نے اسے جا کر کندھوں سے تھام کر ایک جانب بٹھایا۔ تم جہاں بیٹھو، آج ناشتہ میں تیار کرتا ہوں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ خود سینڈوچز بنانے لگا، ساتھ ایک چولہے پر چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اسے کچن میں کام کرتے دیکھ رہی تھی، تبھی شرمندگی نے اسے آن گھیرا۔ حسن پلیز رہنے دیں آپ، میں کر لیتی ہوں۔ وہ پھر سے منمنائی۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ لڑکی، پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں شادی سے پہلے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا کرتا تھا، یہ تو تم نے شادی کے بعد مجھے ہڈ حرام بنا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر کبھی کبھار میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤں؟ آفٹر آل تم میری اکلوتی بیوی ہو۔ محبت بھری دھون سے لبریز لہجہ آخر میں قدرے شرارتی ہوا۔ وہ قطعاً ہانیہ کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی ناشتہ کیا، پھر برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے وقت دیکھا۔ ملازمہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کولیگ کو کال کر کے لیٹ آنے کا بتایا۔ بریف کیس کھول کر تمام ضروری ڈاکومنٹس چیک کیے، لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کی۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، غالباً ملازمہ آ چکی تھی۔ ہانیہ جو آوازیں سن کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی تھی، حسن کی آواز پر رکی۔ ارے بیگم، کوٹ تو پہنا دو یار۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد حسن نے اسے یوں بلایا تھا، محبت سے، لگاوٹ سے، اور اسے کوٹ پہنانے کا کہا تھا، ورنہ ہر روز صبح کچھ نہ کچھ گم ہو جانے پر اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور غصے میں ہی گھر سے جاتا تھا وہ۔ ہانیہ نے ہینگر میں لٹکا اس کا کوٹ اتارا اور اسے پہنانے لگی۔ میری گھڑی۔ وہ اپنا والٹ دراز سے نکال رہا تھا جب ہانیہ سے پوچھا، میں نے صبح تکیے کے نیچے سے اٹھا کر یہیں رکھی تھی دراز میں، والٹ کے ساتھ۔
ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی کہ کہیں پھر حسن کا موڈ نہ بگڑ جائے. لیکن یہاں نہیں ہے اب. حسن نے چیزیں الٹ پلٹ کی. میں نے یہی رکھی تھی حسن, پتہ نہیں کہاں گئی. وہ ایک دم ڈر گئی تھی. شاید اس خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پھر اس کا اور حسن کا جھگڑا ہوگا. حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اسے ترس آیا تھا ہانیہ پر. خود پر شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ غصے میں کتنا برا رویہ اختیار کر جاتا تھا ہانیہ کے ساتھ. تبھی تو وہ اتنی ہراساں ہو گئی تھی ایک معمولی سی گھڑی کے نہ ملنے پر. ریلیکس ہو جاؤ یار, اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک گھڑی ہی تو ہے, ابھی نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں, یہیں کہیں ہوگی, مل جائے گی. نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا. ہانیہ پہلے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی, پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی. وہ تو ترس کر رہ گئی تھی کہ حسن اس کے لہجے کے لیے, اس نرمی کے لیے, اس توجہ اور محبت کے لیے. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسن پہلے کی طرح ہو گیا ہے. ملازمہ سے بات کرنے اور اسے فل ٹائم ڈیوٹی کا کہنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ چلتا لاؤنج کے دروازے تک آیا. پریشان مت ہونا, میں آفس جا کر کال کروں گا, ٹھیک ہے؟ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہانیہ کو چھوڑ کے جانے کا. رات اس کی حالت دیکھ کر اسے کھونے کے احساس سے وہ ڈر گیا تھا. اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ اندر سے خود کتنا پریشان ہے. ہانیہ کے اسبات میں سر ہلانے پر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا. کیا بات ہے, کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ میٹنگ کے بعد وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا. لنچ ٹائم تھا اور اس کا دوست اور ایک کولیگ احمد اس کے کیبن میں ہی بیٹھا تھا. جب حسن کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کر کے پوچھے بنا نہ رہ سکا. ہاں نہیں یار کچھ نہیں, بس گھر کا کچھ مسئلہ ہے. حسن نے اسے ٹالنا چاہا تھا, لیکن در حقیقت اسے خود کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جس سے بات کر کے وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا. کیا ہوا ہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں. میرا مطلب اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو بلا جھجک مجھ سے کہو. دوست صرف کہا ہی نہیں, دل سے مانا بھی ہے تمہیں. احمد مخلص انسان تھا. اس پرائے شہر میں جہاں حسن خود کو بالکل تنہا تصور کرتا تھا, وہاں اسے احمد جیسا مخلص دوست ملا تھا جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا. وہ کراچی ہی کا رہائشی تھا اور قابل اعتماد بھی تھا. حسن نے سوچا کہ وہ کراچی کا ہے تو یقیناً یہاں کسی عامل وغیرہ کو جانتا ہوگا, ہو سکتا ہے اس سے بات کر کے کچھ حل نکل آئے. بس یہی سوچ کر مناسب لفظوں میں اسے ساری صورتحال بتا دی. ہانیہ کی ذہنی حالت, اس کی کیفیت, اس کے خوف اور ڈر. احمد مٹھی لبوں پر جمائے خاموشی اور توجہ سے اس کی ساری بات سنتا رہا. بس یار, میں نے اس کی باتوں کو کافی عرصہ اگنور کیا, غلطی کی. وہ ٹھیک ہی کہتی ہے, شاید کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں. اگر تم کسی ایسے قابل بھروسہ آدمی کو جانتے ہو جو ہمارا مسئلہ حل کر سکے تو مجھے اس کا بتا دو پلیز. بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر میں. حسن ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا. اس کے لہجے ہی سے اندازہ تھا کہ ہانیہ کی حالت پر وہ کس قدر اپسٹ ہے. احمد بہت دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا, پھر سر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا. دیکھو یار, مسئلہ واقعی گھمبیر ہے, لیکن میری مانو یہ پیروں فقیروں عاملوں کے چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے. یہ سب ایک ڈھونگ ہے, چال سازی ہے اور کچھ نہیں. آج کل ہر دوسرا بندہ پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. بھیس بدل بدل کر خود کو بابے ظاہر کرتے ہیں, رقم لیتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھوت پریت جنات, ان سب پر تم کب سے یقین کرنے لگ گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تم نے بتایا نا کہ بھابھی کو بھوت دیکھنے کا شوق تھا, جنات کی کہانیاں اور ناولز پڑھتی تھیں وہ, تو میرے خیال میں یہی سب ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے. اگر جن یا بھوت کا کوئی وجود ہوتا تو تمہیں بھی محسوس ہوتا, اس گھر میں اس کی موجودگی کا تمہیں بھی احساس ہوتا. میرے خیال میں بھابھی کو کسی عامل کے بجائے ایک اچھے سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے جو ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھا سکے. اگر تم چاہو تو میں ایک اچھی سائیکائٹرسٹ کا پتہ بتا سکتا ہوں تمہیں. مسز نادیہ اجمل کے نام سے مشہور ہیں. وہ کراچی کی سب سے بہترین سائیکائٹرسٹ ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. ان سے اپائنٹمنٹ ملنے میں ہفتوں گزر جاتے ہیں, لیکن تمہیں ایک فیور مل سکتی ہے کہ 1 سے 2 ہفتوں تک کی اپائنٹمنٹ مل سکتی ہے, کیونکہ میری بہن بھی ہیں وہ, ان سے بھابھی کا سارا کیس ڈسکس کروں گا میں. اگر تم کہو تو 3 سے 4 سیشنز میں ہی بھابھی کی طبیعت سنبھلنے لگے گی, یہ یقین دلاتا ہوں میں تمہیں. باقی جیسے تم مناسب سمجھو ویسا کر لو. احمد کی باتوں پر وہ سوچ میں ڈوب گیا.
وہ خود بھی عاملوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی دھوکہ دہی سے خوب واقف تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بلاخر حامی بھر لی۔ اگر احمد اتنا یقین دلا رہا تھا تو ایک بار سائیکائٹرسٹ سے بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ کیا معلوم اسی کے پاس ان کے مسئلے کا حل ہو، اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ نکل سکا تو پھر کسی عامل کا پتہ کروا لیں گے۔ احمد نے مسز نادیہ اجمل سے بات کی تھی۔ حسن بھی خود ان سے جا کر مل چکا تھا۔ کافی نائس اور شفیق سی خاتون تھی، خاص طور پر ان کے لہجے کی چاشنی دل موہ لیتی تھی۔ سارا کیس سننے کے بعد انہوں نے کافی امید دلائی تھی ہانیہ کے حوالے سے۔ 2 ہفتے بعد کی اپائنٹمنٹ ملی تھی انہیں۔ حسن ایک امید کا دیا لیے ان کے آفس سے نکلا تھا۔ ہانیہ کو فی الوقت اس نے اس سائیکٹرسٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پچھلے چند دن سے ہی گھر میں سکون تھا، کوئی واقعہ بھی نہ ہوا تھا، شاید اس لیے کہ حسن کی توجہ اور محبت پا کر ہانیہ کا دھیان ان سب باتوں سے ہٹ گیا تھا۔ حسن اپنی موجودگی میں اسے کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ دیتا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں گھر میں جو سکون تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہانیہ کا دل سہما سہما رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس جن زادے اشہب کی طرف سے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ حسن کا رویہ کافی بہتر ہو چکا تھا اس کے ساتھ۔ وہ پہلے والا حسن بن چکا تھا، لونگ، کیئرنگ، ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ کچن میں موجود تھی، پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ نظریں باہر کھڑکی کے پار نظر آتے لان میں تھیں۔ ملازمہ باہر گئی تھی سبزی اور گھر کا کچھ سامان لینے۔ ہانیہ نے خود ہی اسے بھیجا تھا۔ ملازمہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی کوتاہی کے باعث حسن سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن ہانیہ کے تسلی دینے پر وہ چلی گئی۔ پانی پیتے پیتے ایک دم ہانیہ کو کمر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے وہ کرہتی ہوئی کمر کو مسلنے لگی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی، دل گھبرانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھیں، وہ چیخنے لگی، درد کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر درد سے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ایک دم تھم گیا، بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ خطرناک حد تک بگڑ چکا تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، پتلیاں اوپر کی جانب چڑھ چکی تھیں، جبکہ لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ میری محبت دیکھی ہے تم نے، میرا غصہ نہیں۔ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے، بہت انتظار کیا ہے، تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس حسن نام کا طلسم تمہارے سر سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے کمزور کر دیا تم نے، لیکن چین سے رہنے نہیں دوں گا تم دونوں کو، چاہے تمہیں ہی تکلیف کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں میں، میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں، ہر قیمت پر۔ اس کے منہ سے مردانہ آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی سرخ رنگ آنکھوں سے سامنے پڑے کانچ کے گلاس کو دیکھا۔ پانی نیچے فرش پر گراتے ہوئے سلیب سے ٹکرا کر گلاس کو توڑا اور ہاتھ میں رہ جانے والے ٹکڑے کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کانچ کو اپنی کلائی پر چلا دیا تھا اس نے، بار بار اپنی بازو پر بے دردی سے وار کرتے ہوئے۔ اس کے منہ سے مردانہ ہنسی کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کی آواز میں سسکیاں اور چیخیں بھی نکل رہی تھیں، لیکن ہنسی کی آواز غائب تھی۔ جبکہ بازو سے خون نکلتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ملازمہ جو سامان لے کر گھر آئی تھی، اس نے ہانیہ کو جو اپنے ہی بازو پر وار کرتے دیکھا تو سامان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ بی بی جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ صورتحال دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب حواس ٹھکانے آئے تو ملازمہ تیزی سے آگے بڑھی، تب تک ہانیہ کے وجود کو جن زادے نے آزاد کر دیا تھا۔ بی بی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خود کو کیوں زخمی کر دیا آپ نے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ روحان سی ہوتی ہانیہ کے سامنے آئی، جس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے آثار تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی کلائی دیکھ رہی تھی، منہ سے سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں، نقاہت کے باعث کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا تھا، سر چکرا رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش کھوتے ہوئے لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ملازمہ کے ہاتھ پیر پھول کر رہ گئے۔ وہ اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر ہانیہ کی کلائی پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگی،
پھر تیزی سے لینڈ لائن کی جانب سے آتے ہوئے اس نے حسن کو کال ملائی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ ملازمہ نے حسن کو تفصیلاً ہر بات سے آگاہ کر دیا۔ وہ یہ تو نہ جانتی تھی کہ ہانیہ پر کس چیز کا سایہ ہے یا کسی انجانی طاقت نے اس پر وار کیا۔ البتہ یہ معلوم تھا اسے کہ ہانیہ نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث ڈاکٹرز نے ابھی تک اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا۔ حسن کو اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ رو دی۔ میں نے کہا تھا نا حسن، مجھے اکیلی مت چھوڑیں۔ اس نے مارنے کی کوشش کی ہے مجھے۔ دیکھیں میرا حال، میری تکلیف، میری اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ضبط کے باعث حسن کی آنکھوں میں گلابی پن سا در آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فکر مت کرو ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ خود کو زخمی کرنے والی بھی وہی تھی۔ کسی اور نے زخمی نہیں کیا تھا اسے۔ ملازمہ نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی۔ کوئی تیسرا اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ سب کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ ان 2 ہفتوں میں کافی عجیب واقعات رونما ہوئے تھے۔ ہانیہ اکثر رات کو کمرے سے غائب ہوتی۔ حسن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے لگتا۔ ایک رات باہر روڈ پر چلتی جا رہی تھی وہ، یوں جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ حسن نے وقت پر پہنچ کر اسے بچایا تھا، ورنہ 1 سیکنڈ کی تاخیر پر سامنے سے آتی گاڑی اسے کچل کر آگے بڑھ چکی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ باہر لاؤنج میں ہوتی، گہرا میک اپ کیا ہوتا اور لاؤنج سے اس کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ حسن کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر احمد نے بات کر کے اپائنٹمنٹ کی تاریخ پہلے رکھوا لی اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب پہلی بار ہانیہ کو لے کر حسن ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کلینک میں داخل ہوا۔ وہ طلسم ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عرصے بعد نیند سے جاگی ہوگی۔ ہپناٹزم کے اس عمل کے دوران وہ کیا کیا بول گئی تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ سامنے دیکھا تو ڈاکٹر نادیہ اجمل ٹیپ ریکارڈر بند کر رہی تھی۔ ہانیہ کے دیکھنے پر بھی وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے کا احاطہ کیا۔ پھر وہ اٹھیں، کمرے کی لائٹ آن کی اور ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی سنبھالی۔ یہاں آ جائیے مسز حسن، نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ پھر بیل بجائی تو آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ مسٹر حسن رضا کو بھیجیے اندر۔ آفس بوائے ان کی بات سن کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن اندر آیا۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے دوسری کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کرسی پر چلے جائیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ شائستگی سے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ ہانیہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی، پھر اٹھ کر اس کرسی کی طرف چلی گئی۔ مسٹر حسن رضا، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے۔ آپ کی وائف پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک انسان خود ہر چیز امیجن کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض اپنے خیر خواہوں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ہر پل اداس اور پریشان رہنا، اکیلے رہنے سے خوفزدہ ہونا، رشتوں کو نبھا نہ پانا اور خود کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب اثرات ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مرض میں انسانی دماغ کچھ دیر کے لیے واقعات کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ مریض خود اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور پھر جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا، بس اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی اور نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ خود اپنی پرچھائی تک سے ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی محرومیاں، ماں باپ کے لڑائی جھگڑے، تنہائی یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے، اسے سوچتے سوچتے مریض پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل سانس لینے کو رکیں۔ ان کی آواز دھیمی تھی، انتہائی دھیمی۔ حسن نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے بے نیاز چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر؟
حسن نے آہستگی سے پوچھا۔ سر جھکا رکھا تھا۔ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوتا تھا۔ حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے مسٹر حسن۔ شاید آپ کی اگنورنس کے باعث وہ اس حالت تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں اور ارد گرد ہونے والی کسی سرگرمی میں ان کی دلچسپی نہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں گھر کر انہیں شدید تنہا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ اس تنہائی کے احساس سے نکالیں انہیں، پبلک پلیسز پر لے کر جائیں، چاہے وہ کتنی ہی خوفزدہ ہوں ایسی جگہوں پر جانے سے۔ آپ 1-2 بار لے کر جائیں گے تو ان کا ڈر ختم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں، اور اگر میری بات مانیں تو اپنی فیملی اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو یہاں بلا لیں، یا ان کے پیرنٹس کو، کیونکہ گھر کے کل وقتی ملازمہ کے بجائے اگر کوئی فیملی ممبر ہوگا ان کے ساتھ جس سے وہ کھل کر اپنے دل کی ہر بات کر سکیں تو ان کی حالت میں خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ انہیں لاہور لے جائیں جہاں تمام فیملی ممبرز ہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ جب ان کا تنہائی کا احساس ختم ہوگا تو خود بخود یہ ٹھیک ہونے لگیں گی۔ اور بھی یہ چند میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، یہ استعمال کروائیں انہیں۔ ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ حسن فقط اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانیہ کو ساتھ لے کر ان کے کلینک سے نکلتے ہوئے ایک نئی پریشانی اس کے ہمراہ تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا، وہ چلائی تھی۔ حسن اس کے اس انداز پر دنگ رہ گیا۔ اس کی بدتمیزی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ دیکھو ہانی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس وقت تمہارا لاہور جانا بہت ضروری ہے۔ تمہاری اپنی صحت کے لیے یہاں تنہا رہتے رہتے طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اور پھر تمہارا دل نہیں چاہتا لاہور جانے کو، اپنی فیملی سے ملنے کو، اپنے گھر کو مس نہیں کرتی تم؟ حسن تھک چکا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ جانے کو راضی ہی نہ تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی گھر ہے میرا، اور یہیں رہوں گی میں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہانیہ، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ حسن ضد ہو کر کہنے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میری بات حسن؟ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ مار دے گا آپ کو۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ حویلی اس کی ہے، ہمیں یہاں بلانے کا پلان بھی اس کا تھا۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے یہاں، وہ لے کر آیا ہے ہمیں، اور وہ کبھی بھی ہمیں جانے نہیں دے گا یہاں سے۔ آپ نے اس کا غصہ، اس کے جلال کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت خطرناک بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ رو دی تھی۔ حسن کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن سے اس بھوت کا خیال نکال سکے، وہ اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، ایسا کوئی وجود نہیں ہے، کسی نے نہیں بلایا ہمیں، مجھے آفس کی طرف سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ واپس جا رہا ہوں لاہور۔ بھاڑ میں جائے پروموشن، بھاڑ میں جائے یہ نوکری، مجھے تم سے زیادہ عزیز کچھ نہیں۔ حسن اس پر سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پیار سے وہ بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے حسن، لیکن میں جانتی ہوں وہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر، ہمارے آس پاس، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود پر ہر جبر سہ سکتی ہوں، لیکن آپ پر نہیں، وہ قطعیت سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ حسن لب بھینچ کر رہ گیا۔ رات کو حسن نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا باہر ڈنر کے لیے جانے پر۔ تقریباً 1 ہفتے سے حسن اس سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ہانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن پہلے کی نسبت سکون تھا گھر میں۔ حسن کی موجودگی میں اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ حسن ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا اسے۔ وہ خوش تھی آج، خوشگوار موسم کے باعث کافی موڈ اچھا تھا اس کا۔ رات کی تیسرے پہر وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی تھی جب حسن کچن میں چلا آیا۔ برگر پیک کروا کر لائے تھے وہ، ساتھ کولڈ ڈرنک گھر میں موجود تھی۔ حسن نے 2 گلاس لیے، ان میں کولڈ ڈرنک انڈیلی، پھر کچن میں ایک جانب چھپا کر رکھی بے ہوشی کی دوا نکال کر ایک گلاس میں ملا دی، چمچ سے اچھی طرح ہلا کر
کمرے میں لے آیا۔ لیں جناب، بندہ بشر آپ کی من پسند کولڈ ڈرنک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے لہجے میں شرارت سمو کر کہا۔ پھر ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے گلاس ہانیہ کو تھمایا، دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ برگر کھاتے ہوئے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ کن آنکھوں سے ہانیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آیا تب تک ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ سر تھامے ایک جانب گر سی گئی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارا اور اب حسن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہانیہ نیند کی وادی میں لوٹ چکی ہے۔ چند ہی لبوں میں دوا وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ حسن نے سب تیاریاں پہلے ہی کر لی تھی، ضرورت کا سامان بھی پیک کر لیا تھا اس نے۔ تبھی اپنا اور ہانیہ کا بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈگی میں رکھا۔ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر اندر جا کر لائٹس وغیرہ آف کی، گاڑی گیٹ سے نکال کر گھر کو لاک کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بہت پریشان تھا کہ ہانیہ کو کیسے راضی کرے لاہور جانے کے لیے۔ تبھی احمد نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ مزاحمت نہیں کر سکے گی، لہٰذا لاہور لے جانے میں آسانی ہوگی، اور حسن نے رات کا تیسرا پہر اسی لیے منتخب کیا کیونکہ اس وقت ٹریفک بہت کم ہوتی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی، جو فی الحال تو ہوش میں نہ تھی اور اگلے 15 گھنٹے تک اس کا ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہ تھے۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر سکتا تھا، اور جب تک وہ ہوش میں آتی وہ لوگ کافی دور نکل چکے ہوتے کراچی سے۔ صبح 4:30 بجے کا وقت تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ صبح کا ملگجا اندھیرا تاریکی کا پردہ چاک کرتا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے حسن کو ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر وہ پھر اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیتا۔ اس وقت ان کی گاڑی گھنے جنگل کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ شارٹ کٹ تھا جس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا تھا۔ کافی آگے جا کر یہ راستہ پھر مین روڈ سے جا ملتا۔ گھنے جنگل کے باعث یہاں جی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، سیل فون کی سکرین روشن کی، گھر کال کرنے کی غرض سے فون اٹھایا تاکہ انہیں اپنی آمد کا بتا سکے، لیکن شاید جنگل کے باعث یہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، کال مل ہی نہ پائی۔ اس نے سیل فون رکھا ہی تھا جب برابر بیٹھی ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر کام کر رہ گیا، ہاتھوں میں بھی لرزش سی طاری ہوئی۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک دم کام کر رہ گیا، ہاتھوں میں بھی اس کے لرزش سی طاری تھی۔ تم لے کر جاؤ گے ہانیہ کو مجھ سے دور؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے تم؟ ہانیہ کے منہ سے مردانہ آواز سن کر حسن کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہانی، تم کیسے بات کر رہی ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔ ڈرائیونگ سے توجہ بھی ہٹ گئی۔ یہ صرف میری ہے، صرف میری، کوئی اور ہمارے درمیان آیا تو جان سے جائے گا۔ ہانیہ دوبارہ مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، ساتھ حسن کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ حسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ اس نے بہت کوشش کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی، لیکن ہانیہ کے اندر موجود وہ جناتی طاقت حسن کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن نے بریک پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، لیکن بریک نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بار بار بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گاڑی میں اب مردانہ کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی سڑک سے ہٹ کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ حسن کو لگا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ ہانیہ کی سب باتیں اسے یاد آنے لگیں جب وہ اسے اس جن زادے کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسن ہر بار اسے ٹال دیتا تھا۔ آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ وہ مسلسل زور لگا رہا تھا اپنے ہاتھ ہانیہ کے ہاتھوں سے نیچے نکالنے کے لیے، تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
अगले ही पल गाड़ी जोर से सामने मौजूद दरख्त से टकराई। गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। कांच के कई टुकड़े उसके चेहरे और वजूद में पेवस्त हो गए। जोरदार टक्कर होने के बायस हसन विंड स्क्रीन से होता हुआ बाहर काफी दूर जा गिरा। पहले कांच लगने और झाड़ियों पर गिरने के बायस वो करह कर रह गया। सारा वजूद दुखने लगा था। सर जमीन से टकराने के बायस पिछले हिस्से से टीसे सी उठने लगी। उसे हानिया की फिक्र हुई। तभी अपनी तकलीफ को भूलकर वो फौरन उठा, गाड़ी की जानिब देखा। दरख्त गाड़ी पर गिरने के बायस गाड़ी का सामने वाला हिस्सा पिचक सा गया था। हानिया गाड़ी की हालत देखकर वो करह कर रह गया था। पता नहीं हानिया किस हाल में थी। गाड़ी का अगला हिस्सा यूं पिचक गया था तो हानिया की क्या हालत हुई होगी। हसन के रुखसार और कनपटी से खून बह रहा था। पेशानी पर भी कई खराशें थीं और जिस्म पर तो न जाने कहां कहां चोटें आई थीं। लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो तेजी से आगे बढ़ा कि इस वक्त खुद से ज्यादा फिक्र उसे हानिया की थी। अभी 2 कदम ही लिए थे जब उसे रुक जाना पड़ा। गाड़ी का पिचक जाने वाला हिस्सा खुद ब खुद ठीक होने लगा। हसन हैरान सा गाड़ी को देखता रह गया। गाड़ी सामने से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अगले ही लम्हे गाड़ी का दरवाजा खोला और हानिया का बेहोश वजूद हवा में मुअल्लक होता खुद ब खुद गाड़ी से बाहर आने लगा। यूं जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर हानिया को एक मामूली खराश तक न आई थी। कुछ फासले पर बिखरे पत्ते खुद ब खुद हवा से उड़ते साइड पर होने लगे। जगह साफ हुई तो हानिया का वजूद उस जगह जाकर रख दिया गया। हसन ने हानिया की जाने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी गैर मरई कुव्वत के जेरे असर उसके कदम गोया जंजीरों में जकड़े गए थे। वो बेबस अंदाज में दूर खड़ा हानिया को देख रहा था। तभी हानिया से कुछ ही फासले पर एक हेयोला सा नमूदार हुआ। वो हेयोला आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता चला गया और उसकी सूरत देखकर हसन हक्का बक्का रह गया। तुम? लहजे में हैरत, गुस्सा, दुरुस्तगी और बेयकीनी भरी थी। सामने खड़ा शख्स वही था जो लाहौर में उसे ऑफिस में मिला था, बॉस के साथ, जिसकी चमक दमक, जिसके अंदाज, स्टाइल और उसकी खूबसूरती से हसन मुतासिर हुआ था और जिसे बॉस ने अशब हमदानी कहकर मुखातिब किया था। वो पूरे सिरार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हसन की जानिब बढ़ने लगा। क्या हुआ? झटका लगा मुझे यहाँ देखकर। अशब तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उससे कुछ फासले पर खड़ा था। कौन हो तुम? हसन ने खुद अपनी आंखों से उसे जाहिर होते देखा था। अब तो कोई गुंजाइश ही ना थी शक की। यकीनन यही था वो जिनजाद जिसकी हानिया बात करती थी। मैं? अभी तक समझे नहीं तुम? कितनी कोशिश की तुम्हें तुम्हारी बीवी ने मेरे बारे में बताने की, लेकिन नहीं। यकीन कैसे करते तुम उसका, जब मैंने अपना आप कभी तुम पर जाहिर ही नहीं किया। इसके जरिए बहुत बार बताने की कोशिश की तुम्हें कि मुझे और उससे जो भी अलग करने की कोशिश करेगा वो मरेगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता था तुम यूं उसे मुझसे दूर ले जाने में कामयाब हो जाओगे? उसकी भारी गरजदार आवाज जंगल में गूंज रही थी। हसन का कद भी उसके नजदीक छोटा लग रहा था, जबकि वो अच्छी खासी हाइट का मालिक था। तुम्हें यहाँ बुलाने वाला मैं ही था। तो इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें? बहुत कोशिश की तुम दोनों को जुदा करने की, तुम्हें मारने की भी, लेकिन न जाने किसकी दुआ थी जो तुम्हें बचाती रही, और तुम दोनों के इस रिश्ते को भी। लेकिन तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते अब। हाँ, एक रास्ता है। तुम अकेले जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन हानिया को आजाद करने के बाद, क्योंकि हानिया मेरे साथ जाएगी। मेरी दुनिया में तुम अपना रिश्ता तोड़ दो इसके साथ, फिर हम दोनों अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे, मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम करेंगे। हसन ने उसकी बात पर तैश बड़ी निगाहों से उसे देखा। बीवी है वो मेरी, और अपनी बीवी को छोड़कर जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं यहाँ से जाऊंगा और हानिया को साथ लेकर ही जाऊंगा। न जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो इस जिनजादे को चैलेंज करता। हानिया की जानिब बढ़ने लगा। तभी उस जिनजादे के इशारे पर हसन का वजूद उड़ता हुआ दरख्त से जा टकराया और वो जमीन बोस हुआ।
منہ سے کراہیں بلند ہونے لگی تھیں۔ اشب نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر تک گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ ہمت کرتا پھر اٹھا، دوبارہ ہانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ تبھی زمین سے سارے پتے اڑتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ ان پتوں نے حسن کے وجود کو گھیرے میں لے لیا کہ اس دائرے کے باہر وہ کچھ دیکھ نہ پا رہا تھا۔ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے وہ آنکھوں اور چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشب کے کہے اسے سنائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پتوں کا وہ جھنڈ ہٹا تو حسن آنکھیں مسلنے لگا۔ شاید پتوں کے ساتھ مٹی کے چند ذرات اس کی آنکھوں میں جا گھسے تھے۔ آنکھیں مسل کر اس نے سامنے دیکھا تو اشب اس کے قریب کھڑا تھا۔ حسن کے سر اٹھاتے ہی اشب نے اپنا سر اس کے سر سے زور سے ٹکرایا۔ حسن اپنا سر تھامے پیچھے جا گرا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ اس نے اشب کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ناکام رہا۔ اشب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تبھی حسن کو اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ ایک بار حلق سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، لیکن پھر آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ سامنے کھڑے اشب کی نگاہوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ گردن کے آزاد ہوتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ وجود بے دم سا ہو رہا تھا۔ اشب چلتا ہوا اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اشب کی آنکھوں سے چند مخصوص شعاعیں نکل کر حسن کی پیشانی میں جذب ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حسن ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فاتحانہ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اشب اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ جب تک تمہارا اور ہانیہ کا رشتہ قائم ہے تب تک تمہیں مار تو نہیں سکتا میں، لیکن تمہیں اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی، میری زندگی میں آ جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں ختم کرنا میرے لیے قطعی مشکل نہ ہوگا۔ چہرے پر سختی لیے وہ حسن کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا حسن کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے۔ جنگل کے قریب سے گزرتے کسی راہگیر نے انہیں وہاں دیکھا تو ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹرز اس کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے۔ ان کے بقول حسن کوما کی حالت میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، فقط خدا سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں ہوش میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے ہوش میں آنے میں ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا پھر کئی سال لگ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہوش میں آئے ہی نہ۔ ہانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اس صدمے سے سنبھل ہی نہ پا رہی تھی۔ اسے خود اپنا ہی ہوش نہ رہا تھا۔ نہ کچھ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ کچھ بولتی تھی، بس حسن کے قریب بیٹھی اس کے نیم مردہ وجود کو تکتی رہتی، یا رونے لگتی تو روئے چلی جاتی۔ اس ایک ہفتے میں احمد ہی تھا جو ڈاکٹر سے بات چیت کر رہا تھا، حسن کا علاج کروا رہا تھا اور ہانیہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کئی بار ہانیہ سے گھر کا نمبر پوچھ چکا تھا تاکہ وہاں کسی کو انفارم کر سکے، لیکن وہ بس خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھے جاتی، یوں جیسے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو۔ احمد اس صورتحال میں بے بس سا اسے دیکھے جاتا۔ احمد آج رات حسن کے پاس رکا تھا ہاسپٹل میں۔ ہانیہ کو تھوڑا سا کھانا کھلانے کے بعد اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ یہاں رہ رہ کر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی وہ۔ آنکھوں تلے ہلکے واضح ہونے لگے تھے، لاغر وجود، سفید پڑتے چہرے اور ہونٹوں کے ساتھ کسی کی لاش کا سا گمان ہوتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ویران نگاہوں سے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں، اس کے چہرے میں، اس کے وجود میں، کہ وہ جن زیادہ یوں عاشق ہو گیا تھا اس پر، کسی قیمت پر اس کی جان بخشنے پر تیار ہی نہ تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، گھن آ رہی تھی اپنے وجود سے، یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کی وجہ سے حسن اس حالت میں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی حسن کی زندگی میں ہوتی تو شاید حسن کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ غصے میں اس نے ایک جانب بڑا گلدان اٹھا کر آئینے پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے شیشہ چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ہانیہ نے بے حسی بھری نگاہوں سے فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر فقط خود کو اذیت دینے کی خاطر
ننگے پیر اس کانچ پر چلنے لگی۔ پہلا قدم رکھتے ہی منہ سے سسکی بلند ہوئی تھی، جس کی آواز کو لب تلے دانتوں تلے دبا کر گھونٹ دیا اس نے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ضبط کیے کڑی منزلوں سے گزرتی خود کو اذیت کی آخری حد پر پہنچا دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہو تم؟ آؤ دیکھو، دیکھو میرا حال، میرے وجود کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا؟ میرے اس وجود سے محبت ہے نا تمہیں؟ اپنے اس وجود کو چھلنی کر ڈالوں گی میں، ختم کر دوں گی خود کو۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ میری تکلیف سے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آؤ آؤ میرے سامنے دیکھو آج مجھے، تاکہ تمہیں بھی درد ہو، تم بھی جانو کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بس دوسروں کو تکلیف دینی آتی ہے، آج تم بھی درد سے آشنا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی اونچی آواز میں، روتے ہوئے آواز درد کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم یہیں ہو، میرے آس پاس، سن رہے ہو مجھے، سامنے آؤ۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ فرش اس کے پیروں سے نکلتے خون سے رنگین ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تبھی اسے چکر سا آیا۔ کن پٹی پر ہاتھ رکھتی وہ لہرا کر کانچ پر ہی گرنے کو تھی، تبھی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا سا آیا اور فرش پر بکھرا سارا کانچ سمٹ کر ایک کونے میں جمع ہو گیا۔ ہانیہ نیچے گری تھی، لیکن اس کا سر کسی کی گود میں آیا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو نظروں کے سامنے اشرف کا چہرہ تھا، جو آنکھوں میں اذیت، درد، تکلیف اور بے بسی کا احساس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن سی تھی، جیسے اسے ہانیہ کی حالت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دور رہو مجھ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری زندگی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر حسن کو کچھ ہوا نا تو میں خود اپنی جان دے دوں گی، اپنے وجود کو ختم کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ وہ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنا خون بہہ گیا تھا اس کا۔ تبھی نقاہت اور کمزوری محسوس کرتی وہ حواس کھو بیٹھی۔ حسن، مجھے پتا ہے، تم کسی اور سے بات کرو نہ کرو، کسی اور کی سنو نہ سنو، تم میری بات سنتے ہو۔ پہلے تو ہر بار بلانے پر دوڑے چلے آتے تھے۔ پلیز اب بھی میری بات سن لو، واپس لوٹ آؤ حسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شدید ضرورت، پلیز۔ وہ حسن کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی کچھ کھٹکا سا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ حسن کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ دن رات حسن کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف بھی محسوس نہ ہوتا۔ وہ اب بھی حسن کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ حسن کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے کے دروازے کے قریب سے کوئی گزرا تھا شاید۔ ہانیہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئی ہیولا سا تھا جس کے عقب میں وہ چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ اس کا رخ اب پرانی حویلی کی جانب تھا۔ کافی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بار بار دروازہ پیٹا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈرو مت، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، آواز ابری تھی۔ ہانیہ نے ہراساں نگاہوں سے مڑ کر دیکھا، وہاں اشرف موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ لیکن جب تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں، نفرت ہوتی ہے تمہیں مجھ سے، تو میں کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ شکست خوردہ سی آواز میں کہا گیا تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم انسانوں کی دنیا بہت الگ ہے تم لوگوں کی دنیا سے؟ انسانوں کو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں قدرت کے قانون سے کھیل رہے ہو تم؟ وہ بے بس اور بھیگی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔
سمجھ ہی تو گیا ہوں شاید، تبھی تو ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں آج تمہارے پاس۔ وہ آواز آج روب، اکڑ اور غرور سے خالی تھی۔ اس آواز میں آج ہار کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت کوشش کی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن ناکام رہا میں۔ قدرت سے کھیلنے چلا تھا تو کامیابی کیسے ملتی بھلا؟ خود کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور مجھ جیسوں کو تو قدرت خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیتی ہے۔ میری سزا بھی شاید یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم کر دیا جاؤں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر پاتا میں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ہلکی سی نمی کی جھلک تھی۔ ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھی گئی۔ اللہ کی بنائی ان حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا ہم جنات۔ لیکن بہت دیر کر دی میں نے یہ سمجھنے میں، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ میں تو خواہ مخواہ تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اب اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل خاموش، لیکن پھر بھی جانے کیوں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید کبھی کسی ایک پل میں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا ہو، میرا خیال آیا ہو۔ شاید کبھی تم نے بھی خوشی سے میرے بارے میں سوچا ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا کیا، لیکن شاید مجھے خوش گمانیوں میں رہنے کی عادت ہو چلی ہے۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی اس لہجے میں۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تبھی کچھ فاصلے پر موجود میز پر ایک کتاب نمودار ہوئی۔ میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھ بہت غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن کسی ایک کی تو زندگی سنورنی چاہیے، کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہیں حاصل نہ کر پانے کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں انسان ہوتا۔ لیکن قدرت کو جو منظور، میرے اس فیصلے سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لوگی۔ تمہارے سامنے جو کتاب پڑی ہے یہ تمہاری مدد کر سکتی ہے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری موت ضروری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکتا، لیکن جیسے ہی میری جان نکلنے لگے گی تمہارا شوہر خود بخود ہوش میں آنے لگے گا۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جلانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا اس حسن کی۔ اگر تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت کا احساس ہوا ہو تو تم اس کتاب کو نہیں جلاؤ گی۔ اگر اس کتاب کو جلا دیا تو میں سمجھوں گا کہ حسن کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا، اور اس کتاب کے جلتے ہی میں اپنی محبت سمیت جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کل تک کا وقت، کل رات تک اگر میں ختم نہ ہوا تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا ہی ہوگا۔ اب جانے والا وہ ہوگا یا میں، یہ تم پر چھوڑ دیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور فیصلہ کرنے والے سارے اختیارات اسے سونپ کر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بھاری کتاب اٹھائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ایک رات اور اگلے پورے دن میں اس نے بہت سوچا۔ فیصلہ کرنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک جانب حسن تھا جو اس کی محبت تھا، جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ دوسری جانب اشب تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، اچھا تھا، بے حد اچھا۔ اس کا انداز انتہائی کیئرنگ تھا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو شاید ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا، لیکن یہی اس کی بدقسمتی تھی۔ شاید کہ وہ ایک جن ذات تھا جس کا انسانوں کی اس نگری میں کوئی کام نہ تھا۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جل کر خاک ہو جائے، وہ چاہتی تھی کہ وہ جن زادہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے اور انہیں انہی کی دنیا میں خوش رہنے دیا جائے، لیکن اس کے شوہر کی زندگی کے لیے اس کتاب کو جلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا یہ فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد کا وقت تھا جب وہ کتاب لیے آتش دان والے کمرے میں داخل ہوئی۔
آتش دان میں آگ جلائی، پھر بے بسی بھری نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑی اس کتاب کو دیکھا۔ دل نے پکارا تھا کہ مت جلاؤ اسے، محبت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا مت دو، لیکن دماغ نے فوراً تنبیہ کی تھی کہ اسے کسی ایک کو چننا ہوگا، اس جن زادے کو یا اپنے شوہر کو۔ اگلے ہی لمحے اس نے کتاب کو آتش دان میں پھینک دیا اور خود وہیں گر سی گئی۔ عجب لٹی پٹی سی حالت تھی اس کی۔ سامنے اشب کی پرچھائی سی نمودار ہوئی تھی جو آنکھوں میں اذیت اور نمی لیے کھڑا تھا۔ اس کے چاروں جانب آگ لگی تھی اور اس کا وجود آہستہ 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 ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اشب نے ایک الوداعی نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود خاک ہو گیا۔ ہانیہ نے ویران نگاہوں سے آتش دان کی طرف دیکھا جہاں وہ کتاب جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس جنزادے کا دکھ رگوں کو چیر رہا تھا۔ ہانی، حیرت بھری آواز پر ہانیہ نے گردن موڑی۔ دروازے میں حسن کھڑا تھا، خود اپنے پیروں پر، صحیح سلامت، مکمل ہوش و حواس میں۔ حسن، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتی بھاگ کر اس تک آئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ حسن پریشان سا کہہ رہا تھا۔ ہانیہ بمشکل خود پر قابو پا سکی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ہانی، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی کی میں نے، تمہاری باتوں کو اہمیت نہ دے کر، تمہارا یقین نہ کر کے، لیکن اب اس جنزادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں نے، تمہاری ہر بات پر یقین آ گیا ہے مجھے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ حسن سمجھ رہا تھا کہ شاید آج بھی وہ اسی جنزادے سے ملنے والی اذیتوں کے باعث رو رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے حسن، اب کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ پاک نے انسانوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو کسی سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ حسن الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے حسن، ہم کل لاہور چلے جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، مجھے یہاں نہیں رہنا اب تنہا، وہ حسن کے سینے سے سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ حسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ کیا واقعی وہ خود یہ سب کہہ رہی ہے؟ لیکن وہ جن زادہ، وہ کبھی ہمیں جانے نہیں دے گا ہانیہ۔ حسن کے کہنے پر ہانیہ کے ذہن میں اشب کا عکس لہرایا۔ وہ ہماری دنیا سے، ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے حسن، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں، وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی، اور اس کا اطمینان دیکھ کر حسن بھی پرسکون ہو گیا۔ ہانیہ کے دل میں اشب کے جانے کا افسوس تو تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسے کس سے ملانا ہے، یہ سب ہمارے رب کے فیصلے ہیں اور رب کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔